تو میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے آج کے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی قاضی محمد اشفاق صاحب قاسمی، قاضی امیر شریعت دارالقضاء اکولہ اور سینئر قاضی مہاراشٹر صدر علی پبلک اسکول اکولہ، حضرت مولانا مفتی قاضی اشفاق صاحب قاسمی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدل ساعة خیر من عبادت 70 سنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، ائمہ کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستو اور عزیز بچوں، دارالقضاء کولہاپور کی جانب سے آج یہ اجلاس عام جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس حیثیت سے یہ اجلاس نہایت بابرکت ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ تاریخی ہے کہ اہالیان کولہاپور آج علی رؤوس الاشہاد اللہ کو گواہ بنا کر یہ عہد کر رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ پر، اپنی زندگیوں پر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آج کا جلسہ برائے جلسہ یا آپ کو تقریر پلانا اس کا مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک بہت اہم مقصد لے کر بیٹھے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت، وہ قانون شریعت جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ صرف پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کے لیے۔ وہ دین جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، وہ محض عبادات کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ کل انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے۔ یہ دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیت ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے۔ ما قبل انبیاء کرام تشریف لائے، اپنی اپنی شریعت اپنی اپنی امتوں پر نافذ کی، اور پھر اپنی شریعت ہی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ شریعت محمدی کی انفرادیت ہے کہ آپ کے آنے کے بعد سے لے کر اب صبح قیامت تک اس زمین پر اگر کوئی قانون قابل قبول ہوگا تو وہ صرف اور صرف قانون محمدی ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آزادی اور اختیار اللہ نے عطا کیا ہے، تو آپ چاہے جو کریں۔
الٹے سیدھے کیے جاؤ، چومو چاٹو جیے جاؤ، مرضی. لیکن ایک مسلمان اپنی مرضی کا مختار نہیں ہے، وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور شہادتین کا جب اقرار کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیتے ہیں. میری مرضی، میری آزادی، یہ سب اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کی ربوبیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. اب تو اس کو ہر قدم پوچھ کر رکھنا ہے. ایک قدم رکھنے سے پہلے، دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کی مرضی کیا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرنڈر کر دیا ہے. اسلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ تسلیم و رضا. میری کوئی مرضی نہیں، مالک جو تیرا حکم ہے وہ میری مرضی. ان احکامات میں عبادات کے علاوہ اسلام کا جو احکامات کا شعبہ ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے عدل، انصاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں. آپ نبی ہیں، رسول ہیں، حاکم ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، فیصل ہیں، جج ہیں، منصف ہیں. آپ مسلمانوں کے سپریم لیڈر ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جو قانون ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ قانون محض پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے جو قانون آپ پر نازل کیا اس قانون کے مطابق ان کے درمیان آپ فیصلے کیجئے، ان کے مسائل حل کیجئے. یہ اپنے مسائل حل کرنے میں آپ اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں. جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرف چاہیں منہ اٹھا کر چل دیں اور اپنے مرضی کے فیصلے کروا لیں. جی نہیں، یہ پابند ہیں. اب ان کو یہ ضروری ہے، ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ نماز آپ کے طریقے پر پڑھیں گے، یہ روزہ آپ کے طریقے پر رکھیں گے، یہ حج آپ کے طریقے پر کریں گے، یہ زکوٰۃ آپ کے حکم کے مطابق ادا کریں گے، اور تنازعات اپنی مرضی کے مطابق حل کروائیں گے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات میں، جھگڑوں میں، مسائل میں آپ ہی کو اپنا حکم، فیصل، جج، منصف، ثالث تسلیم نہ کر لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اور پھر جو آپ فیصلہ دے دیں اس فیصلے کے خلاف، اس فیصلے سے متعلق ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی پیدا نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور پورا کے پورا اس فیصلے کو مان لیں، چاہے نفس پر کتنا ہی بار کیوں نہ گزرے، چاہے بظاہر اپنے مفاد کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ جائے. اب اجازت نہیں. ایک منافق کا یہودی سے جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کرانے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ یہودی کے حق میں آیا. منافق نے کہا، منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن دل میں نفاق ہے، کفر ہے،
کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، عمر کے پاس چلو، عمر کا فیصلہ مان لیں گے۔ منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ عمر مسلمانوں کے تعلق سے بڑے متشدد ہیں، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہودی اور منافق پہنچے عمر کے گھر، جا کر اپنا مسئلہ رکھا۔ دوران گفتگو یہودی نے بتا دیا کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا تھا، لیکن یہ صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمر جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ عمر نے پوچھا اس منافق سے کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا اور آپ بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ عمر کو بٹر لگانے لگا۔ عمر نے کہا اچھا رکو، میں ابھی تمہارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ عمر گھر میں گئے، ننگی تلوار لے کر آئے، ایک ہی وار میں منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر تاریخی جملہ کہا کہ جو محمد کا فیصلہ نہ مانے اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ ہنگامہ ہو گیا۔ عمر کے برات میں آیات نازل ہوئیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائے، وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ یہ دوہری چال نہیں چلے گی، اور جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے حق میں عمر کا فیصلہ جو ہے اس پر الہی مہر لگ گئی، یہی فیصلہ صحیح ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا کہ کتنے معاملات ہیں، کتنے فیصلے ہیں جو ہم شریعت محمدی کے مطابق کروا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی بھیڑ اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ اسلام تو انصاف برپا کرنے کے لیے آیا، مسلمانوں کے پہلے جج، پہلے قاضی، پہلے منصف، پہلے ثالث، پہلے عادل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب تک آپ اس دنیا میں رہے، آپ نے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے معاملات میں فیصلہ کیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، آپ پوچھ لیں، باضابطہ کتابیں چھپی ہیں، انسائکلوپیڈیا تیار ہو گیا ہے، قضایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اللہ کے رسول کے کیے ہوئے فیصلوں کے نام سے کتابیں تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے صرف خود فیصلہ نہیں کیا، قاضی مقرر فرمائے، ان کی تربیت فرمائی، معاذ ابن جبل کو، علی ابن ابی طالب کو، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف علاقوں میں فیصلے کروانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان پیدا شدہ تنازعات میں فیصلے کروانے کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، ان کو قاضی بنایا، اور اتنا اکرام کیا کہ معاذ ابن جبل کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کر، لگام ہاتھ میں پکڑ کر شہر کے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ پوچھا کیف تقضی یا معاذ، معاذ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ پیش ہو تو فیصلہ کیسا کرو گے؟ کہا فبکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ کہا فإن لم تجد فیہا قال فبسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کتاب اللہ میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا آپ کی سنت سے کروں گا یا رسول اللہ۔ کہا کہ فإن لم تجد فیہا، اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا اجتہد برائی، میں پھر اس میں اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا، مسئلے کی نوعیت کو سمجھ کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور میرے سامنے جب حق و باطل، صحیح اور غلط واضح ہو جائے گا تو فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے معاذ کے سینے پر ایک شفقت بھرا ہاتھ مارا اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نبی کے قاصد کو صحیح بات کی رہنمائی کی۔ صبح کے دوپہر کے اجلاس میں ہمارے سب کے سرپرست
صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اللہ کے رسول کا اس سلسلے میں آپ کی جو تڑپ تھی کہ مسائل حل ہو جائیں، تنازعات باقی نہ رہیں، اس کے لیے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ زندگی میں آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے کے جو ایک واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ دو لوگوں میں جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جھگڑا فی نفس ہی پیدا ہو سکتا ہے، انسان کی سرشت جھگڑالو ہے، بحث، تکرار، حجت، اس کی سرشت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم یر الانسان، انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور بس یہ کہ بڑا ہو گیا، گوشت پوشت کا اونچا پورا اچھا خاصا انسان بن گیا، جھگڑالو بن گیا، کھلا جھگڑالو بن گیا۔ کبھی اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، کبھی باہم بندوں سے آپس میں الجھتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا فی نفس ہی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہو ہی نہ یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ انسان کی رگ رگ سے نس نس سے واقف ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی سے الجھ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں تو تیری نس نس سے واقف ہوں۔ ہم نس نس سے واقف ہیں انسان کی؟ نہیں۔ کون ہے ہماری نس نس سے واقف؟ اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ بحث، حجت، تکرار، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، تو تنازع ہو سکتا ہے۔ اس تنازع کو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حل کروایا جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام انصاف برپا کیا۔ جتنے مدارس ہیں بالخصوص بر صغیر میں اور ساری دنیا میں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں پر ابواب القضاء نہ پڑھائے جاتے ہوں۔ یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، بیع و شراء کے معاملات میں فیصلے کیسے کرنا ہے، فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی، ماضی میں اس کی نظیریں کیا تھیں، باہم دو قاضی آپس میں فائلیں بھیجیں گے کیسے ہوگا، قاضی کی کیفیت کیا ہوگی، قاضی کی صلاحیتیں کیا ہوگی، قاضی کے آداب کیا ہوں گے، سب تفصیل سے سارے علماء کرام پڑھتے ہیں۔ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اسلام کا نہایت بنیادی حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے عمال کو، گورنروں کو خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ القضاء فریضۃ محکمہ وسنت متبعہ، قضاء ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایسی سنت ہے جس کی اطاعت واجب ہے، اس سے مفر نہیں ہے، آپ اس سنت سے اعراض نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے چند لمحے گزار دینا 70 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور خلافت راشدہ، اس کے بعد اسلامی بادشاہ خود ہمارے اس ملک تک الحمدللہ مسلمانوں نے انصاف کا ایک سنہری باب رقم کیا ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، لہذا مسلمان جہاں بھی گئے
انہوں نے اسلام کے نظام انصاف کو برپا کیا۔ اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ محمد ابن قاسم سے یا محمود غزنوی سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا قدیم اسلام ہے۔ خود عہد رسالت میں یہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں ان صحابہ کرام کے نام بھی دیے ہیں۔ آج بھی کیرالہ کے ساحل پر آپ دیکھیے مالک بن دینار کی قبر ہے، اور ایک مسجد جس کو ہندوستان کی قدیم ترین مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مسلمان اس ملک میں آنے کے بعد انہوں نے مسجد تعمیر کی، ساتھ ہی آپس میں اپنے کسی ایک آدمی کو امیر مقرر کیا، اور اس امیر نے ایک شخص کو قاضی کی ذمہ داریاں دیں کہ مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے ایک مسجد، ایک مدرسہ اسلامی آبادی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان ایک شخص ہو جو پیدا ہونے والے تنازعات کو اسلامی بنیادوں پر حل کرے۔ ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ کوئی تنازع ہو گیا، ابھی کورٹ دکھاتا ہوں، ابھی کچہری میں جاتا ہوں، ابھی جیل کی ہوا کھلواتا ہوں۔ یہ بولتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دراصل ایسا کر کے ہم اپنے ایمان کے معدوم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس پر نہایت توجہ دی۔ ہمارے ملک میں جتنے مسلم سلاطین گزرے ہیں، ان کی کچھ ذاتی کمیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، بحیثیت بادشاہ کے ذاتی طور پر کمیوں کے باوجود انہوں نے اس ملک میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کی۔ آپ مسلم سلاطین کی، ہندوستان کے مسلم سلاطین کی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو ہر بادشاہ کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس نے اسلام کے نظام انصاف کو نہ صرف یہ کہ برپا کیا، بلکہ حکومتی مداخلت سے نظام عدالت کو ہمیشہ الگ رکھا۔ اور اس ملک میں ہمارے آباء و اجداد نے، مسلم سلاطین مملکت نے کبھی بھی کسی پر بھی مذہب کی وجہ سے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ بات ہم نہایت فخر کے ساتھ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ لوگ اورنگزیب کو برا کہتے ہیں، وہ میری گفتگو کا موضوع نہیں، لیکن بات آ گئی تو آپ کو بتاتا چلوں۔ بشمبر ناتھ پانڈے مغربی بنگال کے سابق گورنر اور ملک کے بہت بڑے ہسٹورین، تاریخ، بہت بڑے مورخ، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اور ایک کتاب صرف اسی پر لکھی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مندروں کو کتنی چیزیں دان کی تھیں۔ تو وہ جو وثائق تھے، وہ جو دستاویز تھے، وہ سارے دستاویز انہوں نے ملک کے مندروں مٹھوں میں جا جا کر اس کی نقلیں حاصل کی اور باضابطہ ایک کتاب تیار کی۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہیں لے دے کہ ساری داستاں میں یاد ہے اتنا، تمہیں لے دے کہ ساری داستاں میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ظالم تھا، قاتل تھا، ستمگر تھا۔ مسلم سلاطین مملکت نے اس ملک میں تمام شہریوں کے ساتھ انصاف قائم کیا۔ جہانگیر کا دربار تو انصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ مثل مشہور ہو گئی کہ آسان نہیں انصاف کی زنجیر ہلانا، آسان نہیں انصاف کی زنجیر ہلانا، دنیا کو جہانگیر کا دربار نہ سمجھو۔ اس ملک میں جب انگریز آیا تو انگریز نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے چونکہ یہ ملک
مسلمانوں سے چھینا ہے، اور ہمارے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کو اگر منتشر کرنا ہے، ان کے اندر سے جذبہ جہاد و شہادت کو اگر نکالنا ہے تو ان کے دین کو چھیننا پڑے گا، اور ان کے دین کو چھیننے کے لیے اگر پہلا کوئی ایسا قدم کی اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی کاری ضرب اگر لگائی جا سکتی ہے، تو وہ ضرب یہ ہوگی کہ ان کو ان کے نظام انصاف سے محروم کر دو، ان سے ان کا قانون چھین لو، ان کا قانون ختم ہو جائے گا تو یہ دھیرے دھیرے ویسے ہی بے دین ہو جائیں گے۔ لہذا 1866 سے پہلے تک انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو عدالتیں ہوتی تھی جس میں مسلمان قضات ہوا کرتے تھے، اسلام کا نظام انصاف منظم کر دیا گیا۔ 1866 میں قانون اسلام کا قانون شہادت ختم کر کے انڈین ایویڈنس ایکٹ لاگو کیا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو ان کے نظام انصاف سے محروم کر دیا جائے، کہ مسلمان یہاں سے جب ٹوٹ جائیں گے تو دین سے ٹوٹنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہوا کہ جب مسلمان اپنے نظام انصاف سے ٹوٹ گئے تو اسلامی احکامات و قوانین سے ان کا تعلق کمزور ہوا، اور پھر بے دینی کی فضا عام ہوئی۔ اللہ بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر علماء کرام کو، جنہوں نے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ برٹش انڈیا میں ہی مسلمانوں کو اسلامی نظام انصاف فراہم کیا جائے، قانون شریعت پر عمل کرنے کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہو، اور ایک ایسا نظام برپا کیا جائے کہ مسلمان شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مغفرت فرمائے ابو المحاسن مولانا محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور اطراف کے علاقوں میں امارت شرعیہ قائم کی، دارالقضاء کا نظام متعارف کروایا۔ ملک جب آزاد ہوا تو اس سے پہلے قاضی بل پیش کیا گیا، اس میں علماء کرام نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اسلامی قانون شریعت کو یکجا کیا جائے، اور مسلمانوں کے معاملات کسی معاملے کے دونوں فریق اگر مسلمان ہوں تو ان میں انصاف کرنے والا ان کا جج بھی مسلمان ہو۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ مسلم ممبران پارلیمنٹ کی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے وہ قانون پاس نہیں ہو سکا۔ 1837 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور ہوا۔ اس ایکٹ کے مطابق یہ طے پایا کہ کسی بھی تنازع کے دونوں فریق اگر مسلمان ہوں تو فیصلے کا قانون اسلامی شریعت ہوگی، جو آج بھی اس ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ آج بھی شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 باقی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے آدمی ہیں، لیکن ان کی نگاہ دور اندیش کیا دیکھ رہی تھی؟ خانقاہ میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کو دنیا پر نافذ کرنے کا ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور کروایا۔ پھر مسلم خواتین، مظلوم مسلم خواتین، شوہر ظالم ہے، نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، غائب لاپتہ ہے، پتہ ہی نہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، مجنون ہے،
پاگل ہے، طلاق دے گا بھی تو طلاق شرعن تسلیم نہیں کی جائے گی، ایسی خواتین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس کا باضابطہ ڈرافٹ تیار کیا، برٹش انڈیا میں ہندوستان کی پارلیمنٹ سے مسلم میرج ڈیزولوشن ایکٹ 1939 پاس کروایا، ان خواتین کی گلو خلاصی کے لیے ایک قانون حکومت سے پاس کروایا کہ ہماری زندگیوں سے کہیں شریعت نہ نکل جائے۔ کچھ ایسے مسائل پیش آئے تھے کہ خواتین اپنے شوہروں سے گلو خلاصی کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ارتداد کا شکار ہو رہی تھی۔ قانون بنا، جب ملک آزاد ہوا تو بدقسمتی سے آزادی تقسیم کی شکل میں ملی۔ وہ خواب جو ہمارے آبا و اجداد نے آزاد بھارت کے دیکھے تھے، خواب کی تعبیر تو آئی لیکن وہ تعبیر داغ داغ تھی، جگہ جگہ اس پر دھبے لگے ہوئے تھے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ آزادی تو مل گئی لیکن ملک تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے المناک المیے سے یہ امت گزری، لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کے عطا کردہ ایمان کی مضبوطی ہے کہ وہ جو موج خون سر سے گزر گئی، اس کے باوجود اللہ نے اس امت کو دین سے محروم نہیں ہونے دیا۔ جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے، اگر کسی اور قوم پر ڈھائے جاتے تو سب کے سب مل کر دھرم پریورتن کر لیتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دین سے ہمارے آبا و اجداد کی ایسی وابستگی رکھی تھی کہ ہم نے لاکھ مظالم سہے لیکن کبھی بھی دین سے دستبرداری کو گوارا نہیں کیا۔ اس لیے جو تعلق، جو محبت ہم کو اپنے نبی سے، اس کے دین سے ہے، اس کا متبادل کچھ نہیں۔ موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ کوئی مار دے، موب لنچنگ کر دے تو دین سے پھر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ثبوت ہم نے آج سے 75 سال پہلے دیا، آج بھی دے رہے ہیں۔ ملک آزاد ہوا، کچھ قوانین ایسے بنے جس سے شریعت میں مداخلت کی بو آتی تھی، اور بار بار پارلیمنٹ میں کبھی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر، کبھی مختلف قسم کے کوڈ بلوں کے نام پر شریعت میں مداخلت کی بیجا کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو اس ملک کے باہوش علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، لوگ تانا دیتے ہیں کہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ جی نہیں، اگر ملا نہ ہوتا تو پتہ نہیں مسلمان کہاں گھنٹی بجا رہے ہو۔ اقبال نے دین کو ملا کا مرہون منت قرار دیا، افغانیوں کے لیے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ شیطان کہہ رہا ہے اپنے چیلوں سے کہ اگر افغانیوں کو بے دین کرنا ہے، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ شریعت میں مداخلت کی بیجا کوششیں ہو رہی ہیں اور بار بار یونیفارم سول کوڈ کی دھونس دی جاتی ہے، شریعت مکت بھارت کی دھمکیاں دی جاتی ہیں،
تو علماء کرام نے مل کر آج سے تقریباً 45 سال قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نامی ایک متحدہ متفقہ ادارہ قائم فرمایا. تمام مسالک کے علماء جمع ہوئے، جو جمع نہیں ہوئے ان کو لایا گیا. مجھے اور کتنی دیر بولنا ہے؟ میں ایک واقعہ سنا کر آپ آگے بڑھتا ہوں. مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری بریلوی مکتب فکر کے ملک کے سب سے بڑے عالم دین تھے. اس وقت مسلم پرسنل لا کنونشن ہونا تھا، سارے مسلمانوں کو چونکہ اس میں جمع ہونا تھا. اس ملک میں شریعت کے تحفظ کی دفاع کی لڑائی لڑی جا رہی تھی. تمام مسالک کے لوگوں کو جمع کرنا مقصود تھا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ، میرے استاذ محترم، یہ سب تشریف لے گئے. 1972 کی بات ہے، ہماری پیدائش سے پہلے. حضرت قاضی صاحب نے واقعہ سنایا کہ یہ لوگ جس وقت گئے، مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری کی مجلس شروع تھی، لوگ بیٹھے تھے. یہ لوگ جہاں سب نے چپل جوتے اتارے تھے، یہ جبال علم کے پہاڑ وہیں چپلوں میں بیٹھ گئے. مفتی برہان الحق صاحب کو جب اطلاع پہنچی کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم آئے ہیں، ندوہ کے ناظر عام آئے ہیں، تو انہوں نے اندر بلایا، اکرام کیا. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ اتارا اور مفتی برہان الحق جبل پوری کے قدموں میں رکھ دیا. کہا کہ حضرت، آج اس ملک میں شریعت کے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو شریعت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ چلنا ہوگا. بات شریعت کی آ جائے تو کہاں کی انا، کہاں کا مرتبہ، کون سا اہتمام. اگر دین ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر یہ سب کیسے باقی رہے گا؟ غرضے کہ مسلم پرسنل لا کنونشن ہوا، مسلم پرسنل لا کا یک نکاتی ایجنڈا طے ہوا، اس ملک میں تحفظ اور دفاع شریعت. کیسے تحفظ ہوگا اس ملک میں شریعت کا؟ آئے دن روز ہونے والی مداخلت، کبھی کورٹ انٹرفیئر کرتا ہے، کبھی پارلیمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے، کبھی اسمبلیاں مداخلت کرتی ہیں. ان چیزوں کو روکا کیسے جائے گا؟ جب تک مسلمان اس ملک میں دین کے نام پر کلمے کی بنیاد پر متحد نہیں ہوں گے، ہم ان کوششوں کو نہیں روک سکتے. لہذا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد پڑی. آپ سب لوگ بہت خوش قسمت ہیں. میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کے درمیان اسی مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. وہ آج آپ کے شہر میں ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو سنیں گے. یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے، سعادت. بہت بڑا مرتبہ ہے، علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. باوجود علالت کے تحفظ شریعت کے لیے گھوم رہے ہیں اس پیرانہ سالی میں. باوجود بیمار ہونے کے، ڈاکٹروں کے سفر کو ہزار منع کرنے کے باوجود، تڑپ کیا ہے کہ مسلمان شریعت پر پلٹ آئے، مسلمان شریعت پر عمل پیرا ہو جائے، شریعت رسوا نہ ہو، بدنام نہ ہو، دین سے ہمارا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، تعلق ختم نہ ہو جائے. ایک تڑپ ہے. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اکولہ دارالقضاء کے قیام کے موقع پر تشریف لائے تو آپ نے اپنی گفتگو میں یہی کہا تھا کہ ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے جو آپ لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اقبال کے وہ اشعار پڑھے تھے کہ قسمت کیا تقسیم قسام ازل نے،
جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، قسمت کیا تقسیم قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم مجھ کو دیا ایسا جو مشکل نظر آیا۔ یہ ایک مشکل، ایک بڑا، ایک بھاری غم ہے، ایک تڑپ ہے، ایک درد ہے جو لے کر ہمارے اکابرین کو قریہ قریہ، نگر نگر، شہر شہر گھما رہا ہے۔ وہ درد کیا ہے کہ ملت شریعت پر پلٹ آئے، ملت شریعت پر عامل ہو جائے، شریعت ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ لہذا کورٹ نے یہ طے کیا کہ وہ پورے ملک میں گھوم گھوم کر لوگوں کو منا کر، ان سے درخواست کر کے، ان سے اپیل کر کے یہ کوشش کرے گا کہ خدا را اپنے اپنے شہروں میں دارالقضاء یعنی اسلام کا نظام انصاف قائم کرو۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ آپ کے شہر میں اسلام کا نظام انصاف یعنی دارالقضاء قائم ہو گیا ہے۔ کل تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم اللہ اور رسول کے پاس اپنے معاملات کو لے کر کیسے جائیں، ہمارے پاس عدالت کوئی نظام نہیں، دارالقضاء نہیں، کوئی ادارہ نہیں جہاں جا کر ہم اپنا معاملہ رکھ کے اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو فیصل کروائیں۔ اب یہ کہنے کا آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کے شہر میں دارالقضاء قائم ہو چکا ہے۔ یہ دارالقضاء کیا ہے؟ یہ فصل خصومات کا اسلامی نظام ہے۔ یعنی دو لوگوں میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، چاہے وہ دونوں پڑوسی ہوں، دونوں پارٹنر ہوں، کسی معاملے کے شریک ہوں، پھر وہ دونوں خامیاں بیوی ہوں، باپ بیٹا ہوں، بھائی بہن ہوں، وراثت کا جھگڑا ہو، ازدواجی معاملات ہو، طلاق خلا کی بات ہو، کوئی معاملہ آپ کے درمیان پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت یہ دارالقضاء ہے۔ اب کوئی ظالم مرد یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نہ طلاق دوں گا نہ رکھوں گا، زندگی بھر سڑا دوں گا۔ جی نہیں، اب دارالقضاء قائم ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر اچھے سے رکھ سکتے ہو تو رکھو، یا تسریحٌ بِالْإِحْسَان، بھلے طریقے سے چھوڑ دو، لیکن مردانگی کا بھوت سوار ہو جائے اور یوں کہو کہ میں نہیں چھوڑوں گا تو ایسا نہیں چلے گا۔ وہ خاتون قاضی شریعت کے پاس جائے گی، اپنا معاملہ رکھے گی اور کہے گی کہ شوہر ظالم ہے، نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ قاضی اس کی درخواست لے گا، فریق مخالف کو، اس کے شوہر کو اطلاع جاری کرے گا۔ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی بھی بات سنی جائے گی، اس کا بھی بیان لیا جائے گا۔ اگر نہیں آتا ہے، لوگوں کو بھیجا جائے گا کہ حاضر کروایا جائے۔ اگر حاضر نہیں ہوتا ہے تو قاضی کو یہ اختیار ہوگا، بورڈ کے قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ پورے معاملے کو سن کر، بیانات لے کر، گواہیاں لے کر، تفتیش کر کے فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ کیا؟ نکاح فسخ کر دے۔ اب یہ قاضی بے اختیار نہیں ہے۔ آج میں نے بربنائے عدم ادائے نان و نفقہ و عدم ادائے حقوق زوجیت و ترک کل معلقہ عرصہ دراز بوجہ زد و کوب شدید بنظر دفع ظلم و ضرر و رفع حرج و تحفظ عن المعصیت و سد باب فتن، مدعیہ فلانی بنت فلاں کا نکاح مدعا علیہ فلاں ابن فلاں سے فسخ کر دیا۔ مدعیہ مدعا علیہ کی بیوی نہیں رہی، عدت گزار کر اپنے نفس کی مجاز ہے۔ سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا؟ یہ عدالتی زبان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیگل لینگویج ہے، یہ قانونی زبان ہے۔ فیصلہ آ گیا، لے جاؤ مسجد کے امام صاحب کے پاس،
کسی مدرسے کے مولوی صاحب کو پکڑو، عالم صاحب سے درخواست کرو کہ کیا فیصلہ دیا ہے قاضی صاحب نے، عربی فارسی سب سر کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ اسلام کا نظام انصاف۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مسلمانوں کا تو معاملہ یہ ہے، ان کا تو طریقہ یہ ہے، ان کی تو عادت یہ ہے، ان کا تو رویہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا، آمنا و صدقنا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ قاضی جو بھلے آپ کے درمیان گھومتا ہو، آپ ہی کی طرح ہو، آپ اس کو کتنا سماجی رتبہ دے سکتے ہیں، آپ دیں نہ دیں، لیکن یہ اب اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ آپ کے درمیان ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر زہ قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب سرے تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں دو چار دفع دخل مقدر وہ اعتراضات جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب آپ مولوی لوگوں کو سمجھتا کہاں ہے زیادہ، بس تقریر کرتے ہیں جذباتی اور لوگوں کو جو ہے اپنی تقریر میں الجھا دیتے ہیں۔ اچھا آپ نے دارالقضا قائم کر دیا، وہ بیچارے قاضی صاحب فیصلہ کریں گے، مانے گا کون؟ ویئر از دا امپلیمنٹیشن پاور؟ قوت نافذہ کدھر ہے؟ آپ کے فیصلوں کو منوائے گا کون؟ مانیں گے کیسے؟ پہلے تو یہ بتا دو کہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے؟ سب ایک بار زور سے بولیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں امپلیمنٹیشن پاور کدھر ہے، قوت نافذہ کہاں ہے، میں بتاتا ہوں۔ میری بات سے اگر متفق ہوں تو ہاں کہنا، ورنہ نہ کہنا۔ مجھے یہ بتاؤ، سردی کی شدید راتوں میں گرم لحافوں سے نکال کر ٹھنڈے پانیوں سے وضو کروا کر وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو مسجد پہنچاتی ہے؟ مجھے بتاؤ، مئی کی شدید دھوپ میں 15 گھنٹے کا روزہ کون سی طاقت رکھواتی ہے؟ مجھے بتاؤ، مال کی شدید محبت ہونے کے باوجود اولاد بیوی بچوں سے لاکھوں روپے خرچ کروا کر سینکڑوں کلومیٹر دور حج پڑھوانے کے لیے کون سی طاقت لے جاتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جو طاقت نماز پڑھواتی ہے، جو طاقت روزے رکھواتی ہے، جو طاقت حج کرواتی ہے، جو طاقت زکوٰۃ ادا کرواتی ہے، وہ طاقت قاضی کے فیصلوں کو ماننے پہ مجبور کروائے گی نہیں کروائے گی؟ انشاءاللہ۔ لوگ یہاں پر ممکن ہیں کچھ وکلا بھی بیٹھے ہوں، ہمارے ایڈوکیٹ حضرات، وہ بھی جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی کسی عدالت کے پاس امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہوتا، کسی عدالت کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ امپلیمنٹ ایجنسی ہوتی ہے، پولیس کی ایک ایجنسی ہے جو کورٹوں کے فیصلے کو منواتی ہے۔ عدالت کے پاس کوئی قوت نافذہ خود اپنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مکانات کو بلڈوز نہ کیا جائے، توڑا نہ جائے، ظالم حکومت توڑ رہی ہے، عدالت ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم بیٹھی دیکھ رہی ہے، کچھ کر پا رہی ہے؟ اس کے پاس اگر اپنی قوت نافذہ ہوتی تو وہ حکومت کی محتاج
نہیں ہوتی. لہٰذا کبھی یہ مت سوچنا کہ دارالقضا کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. آپ کا جو ایمان ہے، ہمارا جو ایمان ہے، یہ ہماری قوت نافذہ ہے، اور یہی شریعت پر عمل کروائے گی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ نے اس سے مشروط کر دیا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اپنے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو اللہ اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ مجھے گھوم گھوم کر اسی کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے تو بہت جگہ بہت سارے سوالات آتے ہیں. یہ سوال آپ کا بھلے ہی نہ ہو، لیکن میں پہلے اس کا جواب اس لیے دے دیتا ہوں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ارے قاضی صاحب آ کر تو چلے گئے اور تقریر تو کر دی انہوں نے، لیکن بھائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جھگڑے ہونا نہیں چاہیے. پہلے ایمان بناؤ تاکہ جھگڑے ہی نہ ہو. ارے ایمان پہ محنت کرو، جھگڑے ہی نہ ہو، تو صحابہ کرام سے زیادہ پکا ایمان بن جائے گا. ارے ایمان صحابہ سے زیادہ پکا بنے گا جب صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جھگڑا اس وجہ سے ہو کہ کوئی ایک فریق غلط ہے، ظالم ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے. کوئی ضروری نہیں. جھگڑا غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں فریق یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، اس لیے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. جب دونوں یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں تو حق کدھر ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک تیسرے فرد کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ فرد ہے قاضی شریعت. ایک آخری بات لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، نئے تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دارالقضا جو ہے، بھلا اس ملک میں مسلمان کیسے دارالقضا چلا سکتے ہیں؟ یہاں تو ملک کا قانون ہے. ابھی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بھی رپورٹرز نے سوال کیا کہ آپ شریعت کو مانتے ہیں کہ دستور کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم دستور کو اس لیے مانتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کو مانتے ہیں، اور شریعت اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ دستور نے اجازت دیا ہے. آپ کا سوال محمل ہے کہ شریعت کو مانتے ہیں یا دستور، آپ کے لیے اوپر کیا ہے؟ یہ دارالقضا یہ متوازی نظام عدالت نہیں، پیرالل جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا نظام قضا دراصل اس ملک کے لیے معاون نظام عدالت ہے. ہمارے ملک میں ایک ایجنسی ہے نیشنل جوڈیشل ڈاٹا گریڈ، جو عدالتوں کا ڈاٹا اپلوڈ کرتی ہے. آپ گوگل کریں گے آپ کو بھی دکھ جائے گا. نیشنل جوڈیشل ڈاٹا گریڈ نے اپنے ویب سائٹ پر لکھا ہے، اور ہمارے وزیر قانون و انصاف کرن رجیجو نے پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے کہ اس وقت ملکی عدالتوں کا حال یہ ہے کہ اس ملک میں کل 5.5 کروڑ مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ 5.5 کروڑ. سپریم کورٹ میں 82 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں. اور سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا تھا کہ اگر ہم نئے مقدمات لینا بند کر دیں اور پرانے مقدمات کو اس رفتار سے چلائیں جو ابھی چل رہی ہے، اس سے دگنی رفتار سے اگر ہم چلائیں تو تمام لوگوں کو انصاف دینے میں 300 سال لگیں گے. 300 سال. کتنے لگیں گے؟ 300 سال. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے آج سے 28 سال پہلے کہا تھا، جاؤ عدالت، کرو برباد اپنی جائیداد، کرو برباد اپنا وقت، کرو برباد اپنا ایمان، اور اخیر میں انصاف کے نام پر کیا ملا؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا. چاٹو اس کو. یہ ہمارے ملک کی عدالتوں کا حال ہے. 5.5 کروڑ. کسی ظریف نے
ستم ظریفی کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ملک کی عدالتوں سے اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کے پاس 3 چیزیں چاہیے. کتنی چیزیں چاہیے؟ 3 چیزیں. سب سے پہلے عمر نوح 950 سال، پھر صبر ایوب، اور اس کے بعد خزانہ قارون. تب جا کے آپ اس ملک سے، ملک کی عدالتوں سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں. تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. اور ہم اتنی آسانی سے بچی گھرا کر بیٹھ گئی، اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ابھی کورٹ میں کھینچتا ہوں اس کو. جیسے ان کے ابا جان کے جج ہیں اور عدالت ان کے اپنے گھر کی لونڈی ہے، انہوں نے عرضی لگائی اور داماد کو پھانسی ہو گئی. مزاج بدلنا پڑے گا، مفادات متاثر ہوں، انا ٹکڑے ہونے دیجئے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے اس ملک میں شریعت پر حرف نہ آنے پائے. ہم اگر کوئی تنازعات اپنے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی تنازع کے سلسلے میں ہم کو خبر ملتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ چاہے معاملہ اپنا ہو، اپنے پڑوس کا ہو، جاننے والوں کا ہو، رشتہ داری کا ہو، ان کو دارالقضا پہنچائیں. اگر کبھی قاضی صاحب آپ کو بلائیں، چاہے بحیثیت فریق کے ہو، چاہے بحیثیت گواہ کے ہو، چاہے بحیثیت معاون عدالت کے ہو، یہ آپ پر فرض ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ آپ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. جب یہ مزاج بنے گا مسلمانوں کے درمیان، جب یہ ماحول بنے گا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اب مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے شریعت پر حرف نہیں آئے گا. ظالم اپنی پنجہ آزمائی کر لے، لیکن مسلمانوں کی بدعمالیوں سے انشاءاللہ شریعت پر حرف نہیں آئے گا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ جو دارالقضا قائم ہے یہاں پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ماتحت قائم ہے. بہت سارے معاملات میں قاضی کو کلی فیصلے کا اختیار نہیں دیا جاتا ہے. قاضی فیصلہ کرتا ہے اور فائل کسی سینئر قاضی کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کے فیصلے کی تصویب کرے. حسن اتفاق کہ آپ کے قاضی اشرف صاحب کی فائلیں میرے پاس آنے لگی ہیں. اب یہاں سے اکولا 800 کلومیٹر دور فائل میرے پاس آئے گی، چیک کروں گا، کہیں کوئی کمی خامی ہے متوجہ کر دوں گا. اگر کاروائی میں کوئی نقص ہے فائل واپس جائے گی کہ یہ کاروائی مکمل کیجئے. کاروائی مکمل ہوگی تب جا کے فیصلہ جاری ہوگا. فیصلہ جاری ہو گیا، آپ کو فیصلے سے کچھ اختلاف ہوا کہ میری فلاں بات قاضی صاحب نے درج نہیں کی، اس پر توجہ نہیں دی، آپ قاضی صاحب کے پاس نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں. اپیل منظور نہیں ہوئی، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں آپ کے قاضی صاحب کا فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اس کسی ایک ایسی بنیاد پر جو آپ کے پاس موجود ہو. محض اس وجہ سے کہ میں نہیں مانتا، جی نہیں. بورڈ کے پاس اپیل منظور اگر ہو گئی تو بورڈ کسی سینئر قاضی کو بھیجے گا، سینئر قاضی فریقین کو خود اپنے یہاں بلائے گا یا خود آپ کے شہر میں آ کر فریقین سے دوبارہ گفتگو کرے گا. پھر بیانات لیے جائیں گے، پھر سماعتیں ہوں گی، پھر گواہیاں طلب ہوں گی، پوری کاروائی مکمل ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ نیا فیصلہ جاری ہوگا. ممکن ہے قاضی کے فیصلے کو پلٹ دیا جائے، ممکن ہے باقی رکھا جائے. ایک پورا سسٹم ہے، الٹپ کام نہیں ہوتا ہے بورڈ میں. الحمدللہ بورڈ کے دارالقضا جو ملک میں کام کر رہے ہیں پوری فعالیت، پوری ذمہ داری اور پورے قانون شریعت کے مطابق انجام دیتے ہیں. بورڈ کا ایک آرگنائزر ہے جو سال میں کم از کم 1 مرتبہ دارالقضا میں جا کر ساری فائلیں چیک کرتا ہے، حسابات دیکھتا ہے، رجسٹر دیکھتا ہے، شہر میں گھوم کر قاضی کے متعلق معلومات لیتا ہے. قاضی ناانصافی تو نہیں کرتا، کہیں قاضی کے متعلق یہ تو اطلاع نہیں ہے
کہ وہ کسی سے روپیہ پیسہ لے لیتا ہے. قاضی کوئی خصوصی دعوت تو قبول نہیں کرتا. قاضی ہدیہ تحائف لینے کا عادی تو نہیں ہے. اگر کہیں کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے تو قاضی سے وضاحت طلب کی جاتی ہے, اور وضاحت اطمینان بخش نہ ہو تو بورڈ قاضی کو معزول بھی کر سکتا ہے. ایک پورا کمپیکٹ سسٹم ہے, مضبوط نظام ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دارالقضاء آپ کے شہر میں کام کر رہا ہے آپ کو بھی معلوم ہو کہ وہ دارالقضاء کس طرح کام کرتا ہے. یہ کارروائی میں نے بتائی. ہمارے یہاں جو فائل تیار ہوتی ہے جس کو ہم مثل کہتے ہیں, ہائی کورٹ کی لیول کی ہوتی ہے. اپلیکیشن لی جائے گی, عرضی دعویٰ, نوٹس مدعا علیہ کو بھیجی گئی, فریق مخالف کو پوسٹ سے بھیجی گئی تو اس کی سلپ رکھی جائے گی. اکنالجمنٹ اگر آیا اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. اطلاع اس نے نہیں لی, ڈاکیے کی رپورٹ کے ساتھ پورا لفافہ محفوظ کر دیا جائے گا. دستی بھیجی گئی, جس آدمی کو بھیجا گیا اس سے رپورٹ لی جائے گی. رپورٹ لکھتے وقت 2 گواہ بنانا ضروری ہے کہ اس نے دارالقضاء کی اطلاع وصول کر لی نہیں کی. بیانات لیے جائیں گے, گواہیاں ہوں گی, جرا ہوگی, ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع دیا جائے گا. دستاویز لیے جائیں گے. اس سے پہلے کوئی معاملات طے ہوئے تھے وہ کاغذات رکھے جائیں گے. ہائی کورٹ کے لیول کی فائل تیار ہوگی کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے دارالقضاء کا مقدمہ اگر کہیں عدالت میں چیلنج بھی ہو جائے تو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ ہم نے فطری نظام انصاف کو پورا کیا نہیں. ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. ہمارے مقدمات عدالتوں میں چیلنج ہوئے اور ہمارا قاضی فائل لے کر پہنچا. اس نے فائل دیکھ کر اور فیصلہ دیکھنے کے بعد جج نے کہا کہ اس سے اچھا فیصلہ تو میں بھی نہیں لکھ سکتا. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, آپ اس کو ہوائی مت سمجھیے. الحمدللہ میں خود گزشتہ 28 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور ابھی تک 25 قاضیوں کے فیصلے کا اختیار میرے پاس تھا. ابھی ہم نے مرٹھواڑہ میں ایک نیا یونٹ بنایا. قاضی عبد الرحمان صاحب قاضی شریعت جالنا کو اطراف کے چند دارالقضاؤں کی ذمہ داری دے دی گئی. گوا سے لے کر مہاراشٹر تک اور ایم پی کے اور گجرات کے کئی دارالقضاء ہیں جن کے فیصلے کی نظر ثانی میرے پاس ہوتی ہے. تو یہ ایک زمینی نظام ہے الحمدللہ جو چل رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چونکہ خالص دین کا تقاضا ہے, دارالقضاء کو مضبوط کریں. معاملات پیدا ہوں کوئی ضروری نہیں, لیکن اگر ہو جائیں تو کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, دارالقضاء ہی جائیں. دارالقضاء میں قاضی شریعت کسی بھی حیثیت سے آپ کو مدعو کریں, آپ سمینا و اطاعنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں تاکہ اس ملک میں ہم شریعت کو محفوظ رکھ سکیں. اس ملک میں شریعت میں کسی قسم کی مداخلت کی ہمت کسی کی نہ ہو سکے. میں نے بہت زیادہ آپ کی سمع خراشی کی, اپنی اوقات سے زیادہ آپ کا وقت لے لیا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اکابر علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم تمام کو کما حقہ اس کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. شکریہ. خدا حافظ. کی لگن کو, محنت کو اور انتہائی ہمدردی کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یہ امت کا درد اور فکر. مفتی صاحب موصوف ہمارے سامنے اپنے دل کے درد کو جس انداز میں رکھ رہے تھے, خدا کرے ہمیں وہ درد سمجھ میں آ جائے. واقعی یہ ایک انتہائی ہمدردی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علماء کو میراث میں کیا ملتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا نورث دینارا ولا درہما, ہم ان کو میراث میں دینار, درہم, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی نہیں دیتے. ولیکن نورث العلم, لیکن ہم علم ان کو میراث میں دیتے ہیں, ذمہ داری میراث میں دیتے ہیں.
فکر، تڑپ اور کڑن یہ میراث میں ملتی ہے۔ ہمیں وارثین انبیاء کی قدر دانی کرنا چاہیے اور ان وارثین انبیاء کے پاس اپنے مسائل کو لے کر جانا چاہیے۔ ہم سب ایک بار نیت کریں اور ہمت کے ساتھ آج یہ عزم مصمم اور پکا حوصلہ اور ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا کوئی مسئلہ جو آپس کا ہو، میاں بیوی کا ہو، بھائی بہن کا ہو، آپس میں بھائیوں کا ہو، دوست احباب کا ہو، پارٹنرشپ کا ہو، بزنس کاروبار تجارت کا ہو، پڑوسی کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اپنے مسئلے ہم علماء کرام کے پاس جا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اپنے رسول کے ساتھ جو شریعت ہے اسی کی روشنی میں اپنے فیصلے کروائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔